السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کا ٹھنڈا سوٹ نکلا ہے یا نیم ٹھنڈا ہے؟ یہ وہی نیم تبدیلی موسم کی علامت ہے. حالانکہ اتنی گرمی تو نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہاں اندر کچھ نسبتاً کم ہے سردی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ ابھی اتنی گرمی نہیں آئی کہ آپ احتیاطیاں شروع کر دیں. نہ آپ اتنے موٹے تازے ہیں کہ موسم کے تھپیڑے برداشت کر سکیں. ہاں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. النساء آیت 35. اس آیت کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے میں کل ایک ذکر کیا تھا. اس کی ذکر کے تعلق میں تلفظ کی بات کھول دوں. میں نے داؤد بن حسین کے متعلق پوچھا تھا. پڑھا تو حسین ہی تھا کہ یہ کہیں حسوین تو نہیں، کیونکہ وہ بھی ممکن ہے. تو تہذیب کے حوالے سے یہ مربع سے اطلاع ملی ہے کہ یہ حسین ہی ہے جو تصغیر ہے، یعنی چھوٹا سا حسین. حسن ہے صاد نون کی تصغیر جو ہے وہ حسین ہوگی، لیکن اس کے علاوہ حسین لفظ بھی موجود ہے. جو معروف روایت کی کتابوں میں ایک ایسے راوی کا بھی ذکر ہے جو ابو حسین ان کی کنیت ابو حسین تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا نام حسین تھا. تو حسین بھی ممکن ہے، حسین بھی ممکن ہے، مگر یہاں داؤد ابن حسین کہلاتے ہیں، ابن حسین نہیں. کوئی تصحیح نہیں ہے، بلکہ ویسے زائد علم کے طور پر بتا رہا ہوں. مجھے پڑھا میں نے صحیح تھا، حسین ہی پڑھا تھا. وہ جو دعا تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، میں کہا ایک چڑی کے بوٹ کی طرح، اگر الفاظ ہیں چھوٹے چوزے کی طرح، ایک چھوٹے سے چوزے کی طرح وہ ہو گیا جو سوکھ کر بالکل ایک ڈھانچہ سا بن گیا. تو انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تو یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا تو میرے گناہوں کے بدلے جو سزا آخرت میں دے گا وہ اس دنیا میں ہی دے دے؟ یہ تھا اصل سوال. اصل الفاظ جو ہیں وہ یہ نہیں، یہ اس کے جواب کے الفاظ سے غلطی سے پڑے گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا تم خدا تعالیٰ سے عافیت طلب نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تو یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا تو میرے گناہوں کے بدلے جو سزا آخرت میں دے گا وہ اس دنیا میں ہی دے دے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم نہ تو اس سزا کو برداشت کر سکتے ہو نہ اس کی استطاعت رکھتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے سزا مانگنا خود یہ بہت ہی ایک خوفناک بات ہے. تم نہ طاقت رکھتے ہو نہ برداشت کر سکو گے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ دعا کیوں نہ مانگی
کہ اے ہمارے اللہ ہمیں اس دنیا میں وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اور فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ جو دعا میں نے بتائی تھی اس حوالے سے اس حدیث میں بھی ملتی ہے ربنا آتنا والی، یہ درست ہے، اسی طرح یہ ہے۔ اور جو دنیا پرست لوگ دعا کرتے ہیں وہاں لفظ حسنہ غائب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا صرف آتا ہے، تو صاف پتہ چلا ان کو حسنات سے کوئی دلچسپی نہیں، بس ان کے حق میں قبول بھی دنیا ہی ہوتی ہے، اس میں حسنہ کوئی نہیں ملتی ان کو، اس لیے آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہ ان ضمنی تشریحات کے بعد اب میں اصل آیت کی طرف لوٹتا ہوں جس کی آج تفسیر ہونی ہے۔ مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں، قوامون، قوام کا کیا مطلب ہے، اس کے بہت سے امکانی مطالب ہیں، اس لیے یہاں میں اس کا ترجمہ چھوڑتا ہوں۔ جو تفسیر صغیر میں ترجمہ ہے وہ یہ ہے، مرد عورتوں پر اس فضیلت کے سبب سے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو دوسروں پر بخشی ہے، اور اس سبب سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے جو عورتوں پر خرچ کر چکے ہیں نگران مقرر کیے گئے ہیں یا نگران قرار دیے گئے ہیں۔ مگر لفظ قوام کا ترجمہ نگران کافی نہیں، اور خصوصاً اس موقع اور محل پر اس کے بعد دیگر تراجم ہیں جو لازماً پیش نظر رہنے چاہیے، اس لیے سرحدست اس کو قوام ہی رہنے دیا جائے۔ مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اول ایک وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بعض کو بعض پر بعض فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کے نتیجے میں ایک دوسرے پر قوام بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ بما انفقوا من اموالہم، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو دوسری وجہ ہے خصوصیت سے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بہت سی آئلی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قوامیت کا حق تو لوگ مانگیں اور پلیں عورت کی کمائی پر، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، کیونکہ ایک فضیلت دوسری فضیلت کو قطع کر دے گی۔ دلیل قائم کی گئی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، جو اقتصادی طور پر ذمہ دار ہے، وہ بہت سے معاملات میں ایک فائق حق بھی رکھتا ہے، تو قوام کا جو معنی فائق حق رکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کی یہ دلیل ہے بما فضل اللہ۔ بس اس کو بما انفقوا من اموالہم، تو جو لوگ جھوڈو بن کے گھر بیٹھ رہے ہیں، کمائیں کچھ نہ اور عورت کی کمائی پر پلیں اور پھر ساتھ روب بھی جمائیں اس کے اوپر، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے منطوق کے سراسر منافی ہے، اور عملاً ہوتا بھی یہی ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوں اکثر وہ بیچارے اپنی انفرادیت کھو بیٹھتے ہیں اور کئی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ کئی قسم کے لوگ ہیں، بعض تو اس کے باوجود بھی دھونس جماتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو بیچارے پھر شرمندہ سے ہو کے سوسائٹی سے بھی ڈرا کر جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کی بیویاں زیادہ سمجھدار ہیں، وہ بہت عقل سے ان کا معاملہ کرتی ہیں اور ہرگز ان کو احساس نہیں ہونے دیتی، تو اچھا گزارا چل بھی جاتا ہے اس صورت میں، لیکن عموماً مسائل ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ بس اس حصے کو پیش نظر رکھنا، اب میں باقی باتیں شروع کرتا ہوں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بس نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ اگر فالصالحاتوں کو مبتدا بنایا جائے تو یہ ہوگا کہ فالصالحات وہ ہوتی ہیں جو قانتات ہوں۔ فالصالحاتوں نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہوں۔ قانتات کا مطلب ہے فرما بردار، اور بھی اس کے معنی آئیں گے جو میں وہ آگے جا کے لغت کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں غیب میں، بما حفظ اللہ، جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی، واللاتی تخافون نشوزہن،
یہ تعریف ہو گئی ہے صالحات کی۔ اس کے بعد ایک اور قسم کی عورتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے ہے مرد کون ہیں اور ان کے عورتوں سے کیا تعلقات ہونے چاہیے گھر میں، وہ قوام کے طور پر ہوں اور ان کے نان نفقے کی پوری ذمہ داری ادا کرنے والے ہوں۔ دوسرے وہ پاک بیویاں کون ہوتی ہیں جن سے یہ حسن سلوک ہونا چاہیے، وہ ہیں جو قانتات بھی ہوں اور حافظات بھی ہوں، ان چیزوں کی حافظات جن کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے یا حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور بھی معنی ہیں جو بعد میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اب ایک تیسری قسم کی عورتیں شروع ہو گئی ہیں، وہ ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اور ایک وہ قسم بھی عورتوں کی ہے جن سے تمہیں ہمیشہ بغاوت، بدتمیزی اور فساد کا خطرہ رہتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگے سے باغیانہ رویہ اختیار کرتے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ ان کی فطرت ہے، وہ عادت ہے، اس لیے تخافون، تو ہمیشہ ان کے متعلق یہ ڈرتے ہی رہتے ہو کہ چھوٹی سی بات ہوئی اور پکھنڈ شروع ہو گیا، کوئی مصیبت، کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان عورتوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی شق کی جو حفاظتیں ہیں ان میں یہ داخل نہیں ہے پوری طرح، مگر ایسی عورتوں سے بھی کس حد تک تمہیں سختی کی اجازت ہے اور ان کی اصلاح کے لیے صحیح طریق کیا ہے، یہ مضمون شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ فرمایا فَعِظُوهُنَّ، پہلے نصیحت سے کام لو، یعنی اس خوف سے کہ یہ ہمیشہ یہ مصیبت کا موجب بنی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی جھگڑا شروع کر دیتی ہیں، تمہیں کسی دسترازی کا حق نہیں ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلے حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ نصیحتیں کرو اور ان کو سمجھاؤ۔ دوسرا جو فیز ہے یا دوسرا دور، اس میں وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر وہ نصیحت کو نہ مانے تو پھر ایک ایسا طریقہ اختیار کرو جس میں عملاً سزا میں تم بھی شامل ہو جاتے ہو، اور وہ ہے ان کے بستر الگ کر دینا اور اپنا بستر الگ کر دینا۔ کچھ عرصہ ایسا وقت بھی گزارو پھر کہ جو میاں بیوی کے روزمرہ کے تعلقات ہیں ان سے اجتناب کرو، اور یہ جو نصیحت ہے دوسرے درجے کی، یہ صرف عورت کو سزا نہیں ہے، مرد کو بھی سزا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں عورت کے لیے سزا ہوگی نہیں، کیونکہ وہ جو کپت کرنے والیاں ہیں جن کا ذکر ہے ان کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مجھے کپت سے لفظ بہتر نہیں ملتا، پنجابی میں جو کپتی آتا ہے لفظ، اس کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ تو کپتیوں سے کیا کرو گے تم؟ اگر چھوڑ دو گے تو بولیں گے اچھا موجیں ٹھیک ہے ہماری بلا سے، مگر تمہارا فرض بہرحال ہے، کیونکہ ہر ایک کے اوپر یہ آخری فتویٰ دے دینا کہ اصلاح سے آگے نکل گئی ہے جائز نہیں۔ اس لیے تم پوری کوشش کرو کہ ایک یہ بھی طریقہ ہے جس سے ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارا طریق درست نہیں تھا، کیونکہ سوشل بائیکاٹ ہے ایک قسم کا، اور اس کی تکلیف پہنچتی ہے، ایک گھر میں رہنا ہے اور ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس طرح خراب ہو جائیں، اور ساتھ ہی سوشل بائیکاٹ کرنے والے مرد کو جو اصلاح کی کوشش کر رہا ہے اس کو زیادہ تکلیف، کیونکہ اس کی روزمرہ کی ضرورتیں جو بیوی نے پوری کرنی ہیں، جب وہ اس سے بولتا نہیں تو کام کیسے لے گا؟ کوئی بعید نہیں کہ ایسی حالت میں اپنی ہانڈی روٹی خود ہی کرنی پڑے اس کو، اور کھانے بھی پکا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مرد ہیں جن کو جو پھر کھانے پکا کے عورتوں کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں کہ تم بھی کھا لینا اسی میں سے۔ تو یہ جو دور ہے تکلیف دہ ہے، مگر دونوں کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ اگر صبر کے باوجود یہ اسی طرح اپنے رویے میں پہ مصر رہیں اور بدتمیزی اور باغیانہ فساد کی عادت کو اسے باز نہ آئیں، پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرے درجے پر
تم انہیں بدنی سزا دے سکتے ہو یا بدنی سزا دو. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں بدنی سزا کے بعد یا اس سے پہلے ہی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تمہیں ان کے خلاف پھر کسی کارروائی کا کوئی بہانہ، جائز بہانہ نہیں ہے. تمہیں پھر اسی پہلے رویے کی طرف لوٹنا چاہیے جو قوام والا رویہ ہے، جو ان کے ہر قسم کی حقوق کی حفاظت کرنے والا اور خیال رکھنے والا رویہ ہے. اور وارننگ ساتھ یہ دی ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. تمہیں جو ایک قسم کی برتری حاصل ہے قوا کی زیادہ طاقتور ہونے کے نتیجے میں یا دوسری وجوہات سے، تو یاد رکھنا اللہ کو تم پر بہت بڑی برتری حاصل ہے. ان اللہ علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت عظیم بڑا ہے، یعنی طاقتور بھی بہت ہے. تو یہ جو نصیحت ہے آخری، یہ ایک تنبیہ ہے ان لوگوں کو جن کے سپرد عورتیں کی گئیں. مکمل تعلیم دی گئی یہاں تک کہ جو آخری حربہ بعض روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا پڑتا ہے، بعض سوسائٹیوں میں زیادہ بعض میں کم. بعض قسم کی عورتوں پر ساری زندگی اس کی ضرورت ہی کبھی پیش نہیں آتی، مگر بعض عورتوں پر پیش آ جاتی ہے. اس کو نظر انداز نہیں فرمایا قرآن کریم نے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور تاکیدیں ہیں، اور ضرب کے طریق کے متعلق بھی تفصیلات حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ملتی ہیں. پھر اس پر مستشرقین کے بعض اعتراضات ہیں، ان کا بھی ہمیں جواب دینا ہے. پھر جن مستشرقین نے حملے کیے ہیں ان کے اپنے مذہب میں عورتوں سے تعلقات کے متعلق کیا تعلیم ہے، کیا وہ اسلامی تعلیم سے بہتر ہے یا ادنا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو آج کا درس ان سب امور پر خرچ ہوگا. جو باتیں بچ گئیں وہ انشاءاللہ کل. جو بہترین ترجمہ ان آیات کا میں نے دیکھا ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ترجمہ ہے. بہترین تو ہونا ہی تھا، مگر ضروری نہیں کہ ہر جگہ ترجمہ مل جائے. اس کا معین ترجمہ ہمیں آریہ دھرم کتاب میں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لکھا ہوا مل گیا ہے. فرماتے ہیں جن عورتوں کی طرف سے ناموافقت کے آثار ظاہر ہو جائیں پس تم ان کو نصیحت کرو اور خوابگاہوں میں ان سے جدا رہو. واہجروہن فی المضاجع کہ بہت پیارا ترجمہ ہے. خوابگاہوں میں ان سے جدا رہو اور مارو، یعنی جیسی جیسی صورت اور مصلحت پیش آوے. بس اگر وہ تمہاری تابع دار ہو جائیں تو تم بھی طلاق وغیرہ کا نام نہ لو اور تکبر نہ کرو کہ کبریائی خدا کے لیے مسلم ہے. یعنی دل میں یہ نہ کہو کہ اس کی مجھے کیا حاجت ہے، میں دوسری بیوی کر سکتا ہوں، بلکہ تواضع سے پیش آؤ کہ تواضع خدا کو پیاری ہے. یہ تواضع کا معاملہ علیًا کا مضمون ظاہر کرتا ہے. اصل میں اللہ علی ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو. علوف کا اپوزٹ تواضع یعنی انکساری ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تفسیری ترجمہ فرمایا، یہ آخری جو خدا کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کے پیش نظر علیًا کبیرہ، یہ دو صفات ہیں. ان کا اپوزٹ کیا بنے گا، ان کا برعکس کیا ہے؟ تمہیں دل میں ہمیشہ تواضع رکھنی چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ جلد بازیوں سے کام نہ لو، تحکم سے کام نہ لو. اگر ایک بیوی مطیع ہو جاتی ہے تو پھر طلاق کا اور دوسری شادیوں وغیرہ کا خیال دل سے نکال ڈالو. سمجھ گئے؟ اب تفصیلی بحث. سب سے پہلے ایک حدیث پیش نظر ہے جو مبینہ حدیث ہے، یہ کہنا چاہیے، بطور حدیث اسباب نزول میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہی میرے دل نے
اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور آپ کے ساتھ واقعہ پیش آنے والا واقعہ ماننے سے انکار کر دیا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اور ان واقعات کی جن کا وحی سے تعلق ہے اور آپ کی تشریحات سے تعلق ہے، ان کی طرز ہی بالکل مختلف ہے، ان کا انداز ہی اور ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے اس پر تحقیق کے لیے مرکز کو بھجوایا کہ مجھے تفصیل سے بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو۔ اگر قوی شہادتیں مل جائیں کہ یہی واقعہ ہوا ہے تو پھر میرا دل چاہے یا نہ چاہے ہمیں مجبوراً تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن میرے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی کہ کچھ بات نکلے گی اندر سے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں سعد بن ربی اور ان کی بیوی زید بن ابی حریرہ کی بیٹی حبیبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، سمجھیں؟ سعد بن ربی اور ان کی بیٹی زید بن ابی حریرہ کی ان کی بیوی زید بن ابی حریرہ کی بیٹی، جو بیوی ان کی زید بن حریرہ کی بیٹی حبیبہ ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے حبیبہ جو ان کی بیگم تھی، ان کو کسی نافرمانی پر تھپڑ مارا، سمجھیں؟ سعد بن ربی نے۔ اس پر ان کے والد اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آپ نے میری بیٹی کی شادی سعد کے ساتھ کی تھی، اس نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے میری بیٹی کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خاوند سے بدلہ لینے کا حق ہے، یعنی وہ بھی جا کے تھپڑ مارے۔ ابھی وہ والد کے ساتھ اس غرض سے چلی ہی تھی کہ جاتے ہی تھپڑ مار دیں کہ حضور نے آواز دے کر واپس بلایا، فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور خدا نے یہ آیت نازل فرمائی ہے الرجال قوامون علی النساء، اس لیے تھپڑ وپڑ کا خیال چھوڑ دو۔ اب یہ روایت پڑھ کے تو میرا دل جو ہے وہ تلملا گیا کہ یہ تو حضور کا انداز ہی نہیں، نہ وہی کا ایسا انداز ہے، نہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کسی عورت کو کہ جاؤ تم بھی جا کے منہ پہ تھپڑ مار دو خامد کی۔ یہ بالکل حضور کے مزاج، آپ کی فطرت، آپ کی سنت کے بالکل متصادم بات دکھائی دیتی ہے۔ تو میں نے علماء کو کہا ذرا پتہ تو کریں یہ کہاں سے نکلی ہے حدیث۔ تو اس پر جو علماء نے فہرست بھجوائی وہ بڑی مروب کرنے والی ہے، یعنی واقعتاً اس کو یوں ہی نظر انداز نہیں کر سکتا انسان۔ وہ کہتے ہیں تفسیر کشاف محمود بن عمر الدمشقی، انہوں نے بھی یہی روایت بیان فرمائی ہے۔ معالم التنزیل ابو محمد الحسین بن مسعود، انہوں نے بھی یہی روایت بیان فرمائی ہے۔ مجمع البیان ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، انہوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے، وہ شیعہ مفسر ہیں۔ الجامع الاحکام احکام القرآن ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر، انہوں نے بھی یہی روایت بیان فرمائی ہے۔ تفسیر المظہری قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی، وہ بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تفسیر الدر منصور علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے بھی یہی واقعہ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی ایک جمعیت علماء کی، بڑے بڑے صاحب علم لوگ اس کی پشت پناہی پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ روایت اس طرح ہے۔ آج کا قاری جب یہ پڑھے گا تو وہ ڈر جائے گا یہ بات اس خیال سے بھی کہ میں کیسے آواز اس کے خلاف اٹھا سکتا ہوں، اتنے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور علامہ الواحدی نے بھی یہ روایت بیان فرمائی اسباب نزول میں۔ تو یہ شکر ہے انہوں نے ان کی تاریخیں دے دی۔ میں نے کہا پتہ تو کروں کہ پہلے کون تھا بعد میں کون تھا، تو پتہ چلا سب سے پہلے علامہ واحدی نے ذکر کیا ہے، جو خود 5ویں صدی کے ہیں، 5ویں صدی کے ہیں، اور یہ ساری جو کتابیں ہیں وہ ساری ان کے بعد کی ہیں، ایک بھی پہلے کی نہیں۔
تو صاف پتہ چلا کہ اس حدیث نے پہلی، یہ سو کال حدیث نے پہلی بار 5ویں صدی میں سر اٹھایا ہے، 400 کچھ میں، اور واحدی کے سوا کسی نے اس سے پہلے نہیں لکھا۔ جتنے بعد میں آنے والے ہیں وہ واحدی سے نقل شروع کر دیتے ہیں اور اندھا دھند پھر نقل کرتے چلے جاتے ہیں، اور اتنی بڑی جمعیت علماء کی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مفسرین بات کے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ علامہ واحدی کو یہ حدیث جو اتنی اہم حدیث ہے، یہ 400 سال بعد کہاں سے، 500 سال بعد کہاں سے مل گئی؟ اتنی دیر یہ حدیث کیا کرتی پھر رہی تھی، کہاں کہاں پھرتی رہی ہے، کہاں غائب تھی؟ تو صاف حالات بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مشتبہ معاملہ ہے، اور اتنے اہم معاملات میں جہاں حدیث کو قرآن کا مفسر بیان کیا جا رہا ہو، اسباب نزول کی بات ہو رہی ہو، وہاں اتنی کچی بات کہ 500 سال بعد ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہے کوئی جو کہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، اسباب نزول کی کتاب ہے، اور اس کو علماء قبول کر لیتے ہیں، اور پھر سب علماء کو اکٹھا دیکھ کر آپ مروب ہو جاتے ہیں کہ جی ان کی بات ہوگی۔ لیکن اگر اسی پر بات ختم ہو جاتی تو پھر بھی کچھ بات تھی۔ ایک اور دلچسپ چیز جو دریافت ہوئی ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن حجر جو عسقلانی مشہور ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں حضرت سعد بن ربیع کے متعلق جن جو راوی بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع کے سے یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی حبیبہ کو تھپڑ مارا، ان کا باپ لے کے، یہ ساری بات یاد رکھیں۔ وہ ان کے حالات زندگی میں رکھتے ہیں۔ ذکر مقاتل فی تفسیری انہ نظر فیہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مقاتل نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ انہی کے بارے میں الرجال قوامون علی النساء آیت نازل ہوئی تھی۔ پکا ہو گیا نا سب کچھ؟ آواز ہے، اب سن لیں۔ حضرت سعد بن ربیع یہ وہ صحابی ہیں جن کو ایک غیر معمولی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق حاصل رہا، اور ان کے نام و نسب کا خلاصہ ان کے لیے دعا کی تحریک کے طور پر میں سناتا ہوں۔ بہت ایک عظیم المرتبت انسان ہے۔ سعد نام، قبیلہ خزرج، سلسلہ نسب سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امرؤ القیس بن مالک وغیرہ وغیرہ۔ عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہوئے، یعنی ہجرت سے پہلے جو 2 بیعتیں ہوئی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی، جس میں مہاجرین انصار نے قبول کیا اسلام، اور پھر وہ وہاں جا کر بڑھے اور اس کی وجہ سے ہجرت میں صحابہ کو ایک پناہ ملی۔ یہ پہلی بیعت عقبہ میں شامل ہوئے ہیں، شامل نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں پہلی بیعت کے وقت اس وقت، لیکن دوسری بیعت جب ہوئی ہے اس میں خود شامل ہوئے تھے اور اپنے قبیلے کے نقیب بنائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ غزوات میں آپ نے شرکت جو فرمائی ہے، حضرت سعد نے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ جو عبد الرحمن بن عوف تھے، جو غیر معمولی جوش و خروش اور خلوص ظاہر کیا، اس کی نظیر تاریخ عالم کے کسی باب میں نہیں مل سکتی۔ تمام انصار نے مال و متاع، جائیداد اور زمین آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی، لیکن حضرت سعد نے ان چیزوں کے علاوہ اپنی ایک بیوی بھی پیش کی۔ کل میں نے جو ذکر کیا تھا نا کہ طلاقیں دے دیں، وہ دراصل یہ نہیں مجھے کہنا چاہیے طلاقیں دے دیں، طلاق دینے کی پیشکش کی تھی جو پھر قبول نہیں ہوئی، عملاً اس بنا پر طلاق دی نہیں تھی۔ تو یہ حضرت سعد بن ربیع، حضرت سعد بن ربیع وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ پیشکش کی کہ جب سب کچھ بٹ رہا ہے تو میں اپنی بیوی کو بھی، ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور یہ حضرت عبد الرحمن اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اس وقت
بہت غریب اور مفلوق الحال انسان تھے. ان کا دل بہت غنی تھا. بہرحال انہوں نے کہا کہ خدا تمہارے بال بچوں مال دولت میں برکت دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، تم بس مجھے بازار دکھا دو. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک موقع پر 60,000 غلام خرید کر آپ نے آزاد کیے ہیں. ان کو تجارت کا ایسا غیر معمولی ملکہ حاصل تھا کہ اس کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے یہ لاکھ پتی ہو گئے، بلکہ آج کے تصور میں کروڑ پتی ارب پتی کہنا بھی جائز ہوگا. بہت ہی دلچسپ واقعات ان کے حکیمانہ فیصلوں کے ملتے ہیں تجارت کے دوران. تو یہ وہ سعد بن ربی ہیں جو عبد الرحمن بن عوف کے بھائی بنائے گئے تھے. غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اسی غزوے میں بڑی جان بازی سے بہت ہی غیر معمولی فدائیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا ان سے، اتنی محبت تھی اور یقین تھا کہ یہ شخص تو فدائی ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا. آپ نے آواز دی کوئی ہے جو سعد بن ربی کی خبر لاتا ہے، پتہ تو کرو وہ کہاں ہے. ایک شخص نے کہا میں جاتا ہوں. انہوں نے لاشوں کا گشت لگایا اور نام لے لے کر آوازیں دی. ایک شہر خاموش سا تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی جواب نہیں آتا تھا. لیکن جب یہ آواز دی کہ اے سعد بن ربی، مجھے رسول اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو لاشوں میں سے ایک آواز اٹھی ہے کہ میں سعد بن ربی یہاں. جو لاشوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، جن میں طاقت نہیں تھی جواب دینے کی. اور یہ آواز یہ تھی میں مردوں میں ہوں، میں گویا مردوں کی دنیا سے بول رہا ہوں. یہ حالت ہو چکی ہے. یہ آپ کا آخری وقت تھا، دم توڑ رہے تھے، زبان قابو میں نہیں تھی. تاہم اسی انتہائی کمزوری کی حالت میں یہ کچھ کہنے میں کامیاب ہو گئے جان دینے سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور انصار سے کہنا، کیونکہ یہ انصاری تھے، انصار سے کہنا کہ اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ آئی اور وہ قتل ہوئے اور تم میں سے ایک بھی زندہ بچ گیا تو خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. کیونکہ تم نے لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی بیعت کی تھی. یہ راوی جن کے متعلق یہ بھی آتا ہے ان کا نام ابن ابی بن کعب تھا، وہیں کھڑے رہے اور سعد کی روح یہ کہہ کر جسد انصری سے پرواز کر گئی. حضرت ابئی نے، اگر یہ وہی ہیں نام ان کا درست ہے، تو انہوں نے جب یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، ہم نے فرمایا خدا ان پر رحم کرے، زندگی اور موت دونوں میں خدا اور رسول کی بہی خواہی ہمیشہ مد نظر رہی. دفن کے وقت دو آدمی اکبر میں دفن کیے گئے. خارجہ بن زید بن ابی زہیر جو حضرت سعد کے چچا تھے، ان کے ساتھ یہ دفن کیے گئے. جس سے دنیا میں ساتھ تھا، آخرت میں بھی اور قبر میں بھی ساتھ رہا. اب یہ روایت جو ہے یہ بظاہر اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، لیکن جب میں اب یہ بات کھولوں گا تو سب آپ کو سمجھ آئے گی. 3 ہجری میں یہ جنگ احد ہوئی ہے اور سورہ نساء جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ 3 کے بعد 5 سے 7 ہجری تک مکمل ہوئی ہے. شروع ہوئی ہے 3 کے بعد اور 5 سے 7 تک مکمل ہوئی ہے. تو وہ شہید جو اس سورت کے نزول سے پہلے شہید ہو چکا تھا
اور ایک ایسا عظیم مرتبہ حاصل کر چکا تھا کہ اس کی تاریخ شہادت پر کوئی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ وہ آیت کے نزول کے بعد کیسے اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار گیا؟ وہ عالم آخرت سے واپس آیا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ تھپڑ مارنے کے لیے، اور پھر یہ سارا واقعہ کہ حبیبہ کو پھر تھپڑ مارا، ان کے باپ ساتھ لے کے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ساتھ میں ربی کے منہ پہ تھپڑ مارو۔ یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا انسانی فطرت قبول کر ہی نہیں سکتی، اور یہ بات ثابت ہو گئی ضمناً جو پہلے علماء نے پتہ نہیں کیوں نوٹ نہیں کی، جب اس کی ساری تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ چیز ناممکن ہے، کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد آیت نازل ہوئی ہے، اور بیان یہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ نزول یہ تھی کہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تو یہ حالت ہے جو روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں، ان کی اگر آنکھیں بند کر کے بعض علماء کے نام سے متاثر ہو کر آپ ان کی باتیں قبول کرتے چلے جائیں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جو قرآن سے جلوہ گر ہوئی ہے، جس کے متعلق کسی حدیث کے سہارے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کھلی کھلی کتاب ہے اور قرآن کی طرح محفوظ ہے وہ سیرت، اس سیرت سے متصادم اگر کوئی بات کہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی بیان کرے تو آپ بے شک یہ رویہ اختیار نہ کریں کہ آپ کو حق ہے کہ ہر بات کو اپنے قول کے اپنے فطرت کے مطابق رد کر دیں، مگر مقام احتیاط فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر اس کو قبول کرنے سے پہلے چھان بین کریں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت قرآن سے ظاہر و باہر ہے وہ اتنی قطعی شہادت ہے کہ اس سے متصادم ہر چیز پر نظر رکھنی پڑے گی، تو آپ کو اکثر اور بیشتر وجہ معلوم ہو جائے گی کہ کیوں یہ بات غلط اور ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ پہلی دفعہ واحدی نے 450 60 70 سال کے دوران کسی وقت یہ حدیث پیش کی ہے، اور اس سے پہلے اس کا کوئی وجود کسی کتاب میں دکھائی نہیں دیتا، کم سے کم اب تک کی ہماری تحقیق کچھ دکھا نہیں سکی۔ بعد کے علماء نے آنکھیں بند کر کے واحدی کو نقل کرنا شروع کیا، اور ایک پورا جتھا بن گیا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ روایت پیش کرنی شروع کی۔ اگر وہ 1000 بھی ہوتے تو اس واقعہ کے بعد جو تاریخی مسلم واقعہ ہے، اس آیت کو قبول کرنے کی کوئی وجہ جواز باقی نہیں رہتی۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں قوامون، قوام قام الامر اعتدلا، معاملہ اعتدال پر آ گیا، اس کو کہتے ہیں قامہ۔ قام علیہ، خرج علیہ وراقبہ، وہ کسی چیز پر نگرانی کی خاطر نکلا اور اس نے اس کی نگرانی کی۔ قام الرجل المرأۃ مانہا وقام بشانہا، مرد نے عورت کا خرچ برداشت کیا۔ مانہا، مانہا لکھا ہوا ہے، مانہا کا مطلب خرچ برداشت کرنا ہوتا ہے، کچھ اور ہی ہوگا، جو بھی ہے اب اس کو چھوڑ دیں۔ ترجمہ یہ میں بتا دیتا ہوں، مرد نے عورت کا خرچ برداشت کیا اور اس کے کام اپنے ذمہ لے لیے۔ کام کے اندر یہ باتیں شامل بتائی گئی ہیں لغت کی طرف سے۔ قوم الشیء، اب یہ قامہ کا عام لفظ ہے، جب اس کو باب فاعلہ میں پڑھا جائے، فعال میں، تو قوامہ بنے گا، اور قوامہ کا مطلب یہ ہے عدلہ، سیدھا کیا، ہموار کیا۔ تو قوام وہ ہے جو کسی چیز کو راہ راست پر رکھے اور صراط مستقیم سے ہٹنے نہ دے، اور اس کے اندر جو کجیاں ہیں ان کو صاف سیدھا کرنے کی کوشش کرے۔ قوامہ درہ ازالہ عوجہ، اگر کوئی کہے اس نے اس کو درہ کو سیدھا ٹھیک کیا، اس کی درہ یہ کون سی، کیا سوٹی ہے کہ نیزہ، کیا چیز ہے درہ؟ درہ کا ترجمہ نہ مجھے آتا نہ لکھا ہوا ہے، کسی کو معلوم ہے یہاں ہمارے علماء میں سے
جن کو معلوم ہے وہ ربا بیٹھے ہوئے فوراً فیکس دینے لگے ہوں گے، مگر ضرورت کوئی نہیں فیکس کی بھی، صرف اتنا ہی کافی ہے قوامہ کا کیا مطلب ہے، وہ ہے ٹیڑھا پن دور کیا. ٹھیک ہے. القوام القوی علی القیام بالامر، کسی معاملے کی ذمہ داری نبھانے کی اہلیت رکھتا ہو اس کو قوام کہیں گے. تو الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے عورتوں کے اوپر مردوں کو قوام بنایا گیا، ان کو اس بات کا اہل سمجھا گیا کہ وہ عورتوں کے تعلق میں اپنی ساری ذمہ داریاں بآسن سر انجام دے سکتے ہیں، اور گھر کے معاملات میں ان کو راہ راست پر رکھنا، اور عورتوں سے اگر کوئی ٹیڑھی بات ظاہر ہو تو اس کو درست کرنا، یہ تمام ذمہ داریاں مردوں کی ہیں اس آیت کی روح سے. القوام کا ایک ترجمہ اقرب الموارد نے الامیر بھی دیا ہے، یعنی آخری سربراہ جس کے سپرد گھر کے انتظام چلانے ہوں گے، جس کے سپرد گھر کا انتظام چلانا ہوگا. مفردات نے قوام کی بحث میں لکھا ہے وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ جب قوامون علی النساء پر غور کرتے ہو تو ان آیات پر بھی نگاہ رکھو، تمہیں اس کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اپنے رب کے حضور راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خدا کے حضور کھڑے ہونے میں جو عدل پایا جاتا ہے، جو اس کا سیدھا اور پاک اور صاف ہونا پایا جاتا ہے، اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ قوام مرد نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر خود عدل کا مضمون نہ پایا جائے اور اس کی طبیعت صاف اور متوازن نہ ہو. کیونکہ خدا کے حضور قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا پر حاکم بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی، مطلب یہ ہے کہ بالکل صاف ستھرا ہو کر اپنے جذبات کو متوازن کر کے پھر خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے. والقیام فی الآیتین جمع قائم ومن المراعات للشیء قولہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قیام کا لفظ ہے یہ جمع قائم کی جمع ہے قوام. اور اس سلسلے میں یاد رکھو قولہ، اللہ تعالیٰ کے قول کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ آیت اس مضمون کو خوب کھول رہی ہے کہ قوام کا کیا مطلب ہے. اللہ کی خاطر قوام بن کے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، کامل انصاف کی گواہی دیتے ہوئے. بس قوام کے لفظ میں بے حد عدل، یعنی ایسا عدل جس میں کسی سقم کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، اور شہادت ان معنوں میں کہ وہ اپنے نفس پر بھی عدل کا نگران ہے اور دوسروں پر بھی عدل کا نگران ہے، یہ معنی پائے جاتے ہیں. پھر فرمایا حضرت امام راغب فرماتے ہیں یہ بھی خدا کا قول پیش نظر رکھو، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، اے حافظ اللہ، کہ کیا بس وہ شخص جو ہر شخص پر وہ ذات جو ہر شخص پر نگران کھڑی ہے، بما کسبت، کہ اس نے کیا کچھ کمایا، کیا کچھ حاصل کیا. اس کا اس موقع پر معنی ہے اے حافظ اللہ، یعنی اس کے لیے وہ محافظ بھی ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر نگران بھی ہے، اس کا محافظ بھی ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ قیام مراعات کے لیے بھی اور حفاظت کے لیے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. قانتات اقرب الموارد میں ہے قنتا، دعا کی. کبھی ہم جو وتر کی تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اسے دعائے قنوت کہتے ہیں، حالانکہ قنوت خود دعا ہے، قنوت کا مطلب ہی دعا ہے.
قانتاتن، قناتا یعنی ایسی عورتیں جو دعا کرنے والی ہوں، ایک یہ ترجمہ ہے۔ فرما برداری کے علاوہ ایک یہ بھی معنی ہیں جو پیش نظر رہیں۔ بات نہ کی، اب کسی کلام سے رک گیا اور ادب کی وجہ سے خاموشی اختیار کی، اس کو بھی قنت کہتے ہیں، قناتا، اس نے یہ کام کیا۔ مثال اس کی دی ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب اور خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی بات کرنے میں کوئی جسارت نہ کرو، اور جو جیسا کہ خدا کے ادب کا تقاضا ہے خاموشی سے اس کے حضور کھڑے ہو۔ القانت القائم بالطاعت الدائم علیہا، قانت اس شخص کو کہتے ہیں جو اطاعت پر ہمیشہ دوام اختیار کرے، یعنی کہ کبھی بات مان لی کبھی نہ مانی، جو فطرتاً اور عادتاً اطاعت گزار ہو، اس کو القانت کہا جاتا ہے۔ القانت کی جمع قنتن آتی ہے۔ امرأۃ قنوت مطیعۃ لزوجہا، اور عورت جو قنوت کہلائے گی، اس کا مطلب ہے وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہے۔ القانت المطیع یہ مفردات نے بھی لکھا ہے۔ القنوت لزوم الطاعت مع الخضوع، حضرت امام راغب لکھتے ہیں کہ القنوت جب کہا جاتا ہے تو اس میں طاعت کے ساتھ عاجزی بھی داخل ہو جاتی ہے، یعنی ایسی اطاعت کرنا جس میں عجز پایا جائے۔ قوموا للہ قانتین والا مضمون ہی ہے جس کو حضرت امام راغب نے کھولا ہے۔ مضاجع اضطجع وضع جنبہ علی الارض، استجا کا مطلب دراصل یہ ہے کہ پہلو کے بل زمین پر لیٹا، مگر زمین پر لیٹنا ضروری نہیں ہے، اس لیے بچھونا جہاں بھی انسان آرام کرتا ہے اس کو مضجع کہا جائے گا، مضاجع اس کے جمع ہے۔ بس مراد وہی ہے کہ اپنے بستر الگ کر لو، مراد ہے کہ اس سے ازواجی تعلقات منقطع کر لو اور بستر الگ کر لو۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ ایک دلچسپ نقطہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں باقی سب کام کرو، قطع تعلق کرو، بولنا بند کر دو، لیکن ازواجی تعلقات منقطع نہ کرنا۔ وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو بہت بوجھ سمجھتے ہیں مردوں پر، تو کہتے ہیں یہ خام خواہ یہ بھی مصیبت پڑ گئی ہے، اس لیے بائیکاٹ رکھو، لیکن وہ تعلق یہ کیسے انسانی فطرت قبول کر سکتی ہے اس بات کو؟ لیکن چونکہ یہ باتیں تصویروں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے بتانے کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سنجیدگی سے نہ اس بات کو قبول کرنا۔ اول تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ احمدیوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، نہ آتی ہے۔ آج تک میرے میں ایک دفعہ بھی ایسی چیز نہیں آئی کہ کسی احمدی کو اس کی ضرورت پیش آئی ہو، کیونکہ جو متقی ہیں وہ نصیحت کے انداز ہی میں سارے مسائل حل کر لیتے ہیں، اور ان کو کبھی دوسرے درجے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو غیر متقی ہیں وہ بے نصیحت کی ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں، اور یہ درمیانی دور آتا ہی نہیں کبھی۔ اس لیے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کسی احمدی سے اس کی توقع نہیں۔ یہ دو ہی قسم کے ہیں، جو تقویٰ والے ہیں ان کو ویسے ضرورت نہیں پڑتی، جو غیر متقی ہیں ان کو ہم بھی جتنا مرضی باز رکھیں، سزا بھی دینی پڑتی ہے، مگر وہ باز نہیں آتے بیویوں پر زیادتیاں کرنے سے۔ نشوز کا لفظ لسان العرب میں ہے کہ یہ خصوصیت سے میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ نشوز کا لفظی معنی ہے کسی چیز کا زمین سے بلند ہونا، بس سر اٹھانا باغیانہ طور پر، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا۔ عورت خاوند کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی،
نافرمانی، باغیانہ رویہ، بدتمیزی کا کلام، یہ ساری چیزیں نشوز کے اندر آئیں گی۔ حجر الشیء ترکہ وعرض عنہ، وہجروہن کے ترجمے میں حجر کا لفظ، یہ حجر کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت امام راغب فرماتے ہیں کہ حجر سے مراد کسی دوسرے سے جسمانی طور پر الگ ہونا بھی لازماً ہے، اس لیے وہ جن مفسرین نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے سوا باقی علیحدگی اختیار کرو، عربی لفظ حجر اجازت ہی نہیں دیتا اس کی۔ بس پہلی علیحدگی جس کا حضرت امام راغب نے ذکر فرمایا ہے وہ جسمانی علیحدگی ہے، مزید برآں کلام نہ کرنا یا دل کے لحاظ سے بجھ کر الگ سا ہو جانا، یہ ساری باتیں حجر کے اندر آتی ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ، جیسا کہ وہ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم کی مثالیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال پیش نظر رکھو، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ جب رسول خدا کے حضور یہ شکایت کرے گا کہ یقیناً میری قوم نے یہ قرآن جو ہے اسے مہجور کر دیا ہے، چھوڑ بیٹھے ہیں۔ پس وہ جو معنوی اور دلی تعلق ہے اس کے اشارے کے طور پر یہ لائے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی چھوڑنے والے ہوں گے، لیکن قرآن کے تعلق میں یہاں دلی تعلق کے لحاظ سے یا روحانی تعلق کے لحاظ سے لفظ حجر استعمال ہوا ہے۔ بس وہ خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ تینوں قسم کی علیحدگی مراد ہے۔ خاوند کے مقام سے تعلق میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج میں، اس میں سب سے اہم اور زور والی حدیث جو ہے، جو ہمارے لٹریچر میں بھی پائی جاتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی نصیحت کے رنگ میں اسے استعمال فرمایا ہے، میں اس سے بات شروع کرتا ہوں۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو یہ حکم دینا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور آگے یہ ہے وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَةً أَن تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَن تَفْعَلَ، کہ اگر خاوند یہ بھی حکم دیتا، یعنی یہ ہوتا تو میں یہ بھی حکم دیتا کہ اگر خاوند کسی عورت سے کہے کہ سرخ پہاڑ سے دوڑتی ہوئی کالے پہاڑ کی طرف چلی جائے اور کالے پہاڑ سے دوڑتی ہوئی سرخ پہاڑ کی طرف چلی جائے، تو اس کا یہ فرض ہوتا کہ وہ یہ بھی کرے، یہ فرض ہے کہ وہ یہ بھی کرے۔ اس سنن ابن ماجہ سے حدیث لی گئی ہے۔ اس کے متعلق جو قابل توجہ بات ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ لو امرت احدا، رسول اللہ تو امر دیتے ہی نہیں کسی چیز میں، آپ تو مامور ہیں، اور شریعت اللہ نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو لو امرت احدا کا سوائے اس کے اور ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ اگر امر میں نے دیا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ اگر امر خدا کا ہے اور خدا نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ کسی کو سجدہ کرے، اور یہ جو پہاڑ سے دوسرے پہاڑ والی بات، یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے متصادم دکھائی دیتی ہے، اس لیے کسی بیان کرنے والے نے اپنی طرف سے ایک اور مثال بنا کر ساتھ جڑ دی ہوگی، کیونکہ اتنے حصے کا ذکر تو صلحاء کے کلام میں ملتا ہے، لیکن پہاڑ والی بات حدیث میں موجود ہونے کے باوجود روزمرہ کی نصیحتوں میں نہیں ملتی۔ اس لیے اول تو یہ یاد رکھیں کہ
کہ سجدے کا حکم دینے کا مطلب ہرگز نہیں کہ عورت خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اطاعت میں بھی وہ درجہ کمال حاصل کرے جو سجدے میں پیش نظر ہوا کرتا ہے، بلکہ اس کی اطاعت مشروط ہے۔ جو اوامر اور نواہی قرآن کریم کی ہیں، جو معروف کے احکام ہیں، ان میں پیروی کرے گی۔ غیر معروف میں تو بیعت کی شرط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ شرط رکھتے ہیں کہ میری بھی تم نے معروف میں اطاعت کرنی ہے۔ تو خاوند کو کیسے غیر معروف کی اطاعت کا حق دیا جا سکتا ہے؟ بس اس حدیث کو اس پورے پس منظر میں سمجھنا چاہیے جو میں نے بیان کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ عورت کو جس حد تک بھی ممکن ہے خاوند کی اطاعت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ قوام کے معنی الرجال قوامون علی النساء، علامہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ فرمائے ہیں، مرد عورتوں پر ایسے نگران ہیں جس طرح حکام رعایا پر، اور یہ عورتوں کو آداب سکھانے کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات خوب کھولی تھی کل بھی کہ اس لفظ کو غیر معمولی طور پر عام روزمرہ کی اسلامی تعلیمات سے الگ کر کے نمایاں کرنا درست نہیں ہے۔ ہر نظام میں ایک شخص کو صاحب امر بنایا جاتا ہے۔ کوئی دنیا کا نظام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو صاحب امر کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو قانون ہے یہ ایک بین الاقوامی عالمی قانون ہے، ہر انسانی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جہاں سوسائٹی ہوئی وہاں صاحب امر ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر سفر پر تم ہو تو 3 آدمی ہو تو ایک وہ امیر منتخب کر لو، اور بغیر امیر کے نہیں سفر کرنا۔ تو اس پر کیوں اعتراض نہیں ہوتا کسی کو؟ ساری انسانی سوسائٹی کا تبھی یہ جو طرز عمل ہے وہ بین ہی یہی ہے کہ جہاں نظام ہوگا، جہاں ایک سے زائد آدمی آپس میں کسی تعلق میں بھی اکٹھے ہوں گے، وہاں ایک سربراہ اور صاحب امر ضرور ہوگا۔ صرف سوال یہ ہے کہ 2 پہ کیوں نہیں فرمایا؟ اب 2 کا الیکشن کس طرح ہوگا؟ پھر سوال تو یہ ہے، اگر ایک کہ تم امیر، وہ کہ تم امیر، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک کہ میں امیر، دوسرا کہ میں امیر، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت میں گہری حکمت ہوتی ہے، اسی سے پہچانی جاتی ہے بات کہ حضور اکرم کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں 3 کی بات کی ہے کیونکہ 3 میں لازماً فیصلہ ہو جائے گا۔ 2 ایک طرف ہو جائیں گے تو ایک طرف ہو جائے گا، ایک نے تو اپنا نام لینا ہی نہیں بہرحال، اس لیے 2 اکٹھے ہوں گے۔ اور اب یہ صرف ایک دور کی کوئی رہ جاتی ہے باقی کہ وہ 2 جو ہیں اکٹھے ہوئے وہ اختلاف کریں، ایک کو کہے، دوسرا دوسرے کو کہے، اور تیسرا پھر کیا کرے؟ اگر یہ سوچیں گے تو تیسرے کو لازماً دونوں میں سے ایک کی طرف شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ انتخاب میں اسلام نے اپنا نام لینا ویسے ہی ناجائز قرار دیا، اس لیے یہ مسئلہ حل ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، یوں ہی وہم ہے۔ اگر 3 ہوں گے تو لازماً یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو قوام مرد کو بنانا ایک طبی تقاضا ہے، اس میں دنیا کے کسی مذہب اور کسی غیر مذہبی انسان کو بھی اعتراض کا فطری حق ہی کوئی نہیں۔ اگر ایک یونٹ ہے تو اس کا نگران ہوگا، اور نگران صرف عورتوں کے معاملے میں نہیں ہے، تمام گھر کا نگران ہے، اور عورت مرد سے نیچے گھر کی نگران ہے اسی طرح۔ تو اپنے اپنے دائرے میں صاحب امر ہونے کا مضمون درجہ بدرجہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بڑے یونٹ میں ایک صاحب امر ہے، اس سے نیچے ایک دوسرا صاحب امر، ایک تیسرا صاحب امر۔ اس لیے یہاں کسی غیر سے گفتگو کرتے وقت ایک ادنا سے بھی احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسا قطعی قانون ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان بدل سکتا ہی نہیں، جہاں بدلے گا وہاں افراتفری
اور اینرجی پیدا ہو جائے گی. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرجال قوامون علی النساء کے مضمون میں فرماتے ہیں یہ آیت بیاہے ہوئے مردوں کو اچھی لگتی ہے. یہ فکرہ ہی بہت دلچسپ ہے، بڑا کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چونکہ شوق ہے، اور خاص طور پہ مردوں کو، کہ وہ حکومت جتائیں عورتوں پہ، تو کہتے ہیں یہ آیت ان کو بڑی پسند ہے. مراد یہ ہے کہ دوسری آیتوں کی توجہ نہیں کرتے، جہاں ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت ہے وہ نظر انداز کی یہ آیت بڑی اچھی لگتی ہے. اصل میں بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے اپنی مرضی کی بات جو سنیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب نوٹ کریں، اور جو دوسری باتیں ہیں وہ ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ روزمرہ کے تجربے میں دلچسپ بات ہے کہ آنے والی ہماری جو ساس صاحبہ تھیں حضرت احمد السلام بیگم، ان کی ایک خادمہ تھیں، تو وہ ایک موقع پر بے ہوش ہو گئیں یا پوز کر رہی تھی کہ بے ہوش ہو گئی. تو سارے دوڑے جا کے ان کی، کچھ نے کہا اس کو لخلخہ سمجھاؤ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا دو چار تھپڑ مارو، وہ خاموشی سے سنتی رہی. اب عبد السلام نے، میری ساس نے کہا کہ کوئی لاؤ، کچھ کوک وغیرہ، کوئی چیز، دودھ کو پلاؤ اس کو. تو آنکھیں بند کی کہتی ہے ہائے ہائے بہو جی دی گل کوئی نہیں سنتا. کہ دیکھو یہ لوگ کیسے بہو جی جو فرما رہے ہیں ان کی توجہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، اپنے اپنے نسخے بتا رہے ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ جو ہے نا شادی شدہ، یہ بات بہت سنتے ہیں بہو جی، مجھے اپنے مطلب کی بات ہے، باقی نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ حکمت ہے اس فکرے میں. حضرت خلیفۃ المسیح اول کا بہت پیارا انداز ہے، چھوٹی سی بات ایک چٹکلا سا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ڈوبو تو پتہ چلے کہ اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ حکمت کی باتیں ہیں. انسان مردوں کی کمزوری کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ تم ان امور کی طرف بھی توجہ کرو جہاں تمہاری ذمہ داریاں ہیں. نشوزہن کی بحث میں فرماتے ہیں ان کی بدخوئی کا ڈر ہے، وہی بدتمیزی، بد اخلاقی. تو ان کو نصیحت کرو، پھر بستر سے الگ کرو. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے تعلقات کو واضح کیا. مردوں کو فرض ہے کہ ان کی اصلاحیں سمجھائیں تاکہ وہ نیک اور فرمانبردار بنے. صوفیوں نے کہا انسان تو رجل ہے اور نفس مؤنث ہے. مومن انسان وہ ہوتا ہے جو عورت کو واعظ کرے، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرے. یہ تو صوفیانہ قول ایک ہے، اس کو اب چھوڑ بھی دیں. جو مرکزی بات ہے وہی ہے کہ مرد کو واعظ سے کام لینا چاہیے اور ان کی اصلاحیں سمجھائیں. مراد یہ ہے جن امور میں وہ اصلاح کے لائق ہیں وہ ان کو بتائیں کہ کیوں کس وجہ سے تمہیں ان باتوں میں اصلاح کرنی چاہیے. حافظات کا ترجمہ فرمایا ہے گھر کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کریں. یہ ساری حفاظت ہے. فاضروہن فی المضاجع میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی مضمون داخل سمجھا ہے کہ ان کو اس موقع پر گھروں سے نکلنا بند کر دو، کیونکہ ایسی صورت میں وہ باہر جاتی ہیں تو دوسروں سے شہ پکڑ کے پھر اور بھی زیادہ تیز ہوتی ہیں. اکثر ایسی عورتوں کے ساتھ کچھ گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو اپنی مرضی کی باتیں بتاتے ہیں، ہم نے اپنے خاوند کو یہ کیا وہ کیا، اور پھر وہ چسکے لے کر وہ اپنی بتاتی ہے، پھر وہ اور تیز ہو کر وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز ہو جاتی ہیں. چنانچہ بعض دفعہ میں نے یہ محسوس کیا خود کہ ایک عورت جو کبھی کبھی اپنے خاوند کے خلاف تیز ہوتی تھی وہ کسی اسس کے نیچے ہوتی ہے. تو پھر میں نے بعض ایک خاتون سے درخواست کی کہ آپ مہربانی فرما کے ان دنوں میں اس عورت سے فون پہ باتیں کرنا بند کر دیں، کیونکہ مجھ پر تاثر تھا
اور واقعتاً یہ بات ٹھیک نکلی کہ جن دنوں میں ایک عورت اپنے خاوند کے خلاف زیادہ غصے کا اظہار کیا کرتی تھی، ان دنوں میں اس کی ایک اور سہیلی کے فون بھی بڑے آتے تھے، اور وہ سہیلی خود ایسی نہیں تھی ویسے، مگر عورتوں کا عادت ہے اس سے کی ہمدردی کرنا، اس کو تقویت دینا. تو غالباً یہ وجہ ہے. اس زمانے میں فون تو ہوتا نہیں تھا، یعنی ہر جگہ ہوتا بھی نہیں، یعنی عالمی ہمیشہ کی بات ہے. تو گھروں سے نکلنا بند کر دو، یہ بھی حضرت خلیفہ مسیح اول نے استعمال فرمایا. اب حافظات کی جو دیگر بحثیں ہیں ان کی طرف میں منتقل ہوتا ہوں. ایک حدیث ہے جو اور بہت سے لوگوں نے یہ روایت کی ہے مفسرین نے. اس میں وہ کہتے ہیں مردوں کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ مرد کو عورت پر تخلیقی برتری ہے، اس کے ساتھ خدا نے اسے کمال عقل، حسن انتظام وغیرہ وغیرہ سکھایا. ایک تو یہ ہے جو یہ ان کی اپنی تشریح ہے. ایک ہے حدیث کے حوالے سے، وہ یہ ہے جناب، یہ شیعہ مصنف سید مقبول احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ علی الشرائع سے منقول ہے، علل الشرائع میں منقول ہے. ایک علل الشرائع کتاب ہے، اس میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مردوں کی فضیلت عورتوں پر کیا ہے. فرمایا جو پانی کی فضیلت زمین پر ہے. اب یہ ابھی کوئی بنی بنائی چیز نظر آ رہی ہے، گھڑی ہوئی چیز، اور یہ روایت کا انداز ہی بڑا کچا اور کمزور ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ فرمایا کیا گیا، کس نے سوال کیا، کب کیا، کوئی حوالہ اس کا موجود نہیں ہے. اب جو حضرت امام راضی کی تشریحات ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں. حافظات للغیب فرمایا ہے، وہ حفاظت کرنے والیاں ہیں غیب میں. تو حافظات للغیب کا جو اکٹھا پڑھا جائے تو کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں نمبر 1 خاوند کے حقوق ادا کرنے والیاں حافظات، خاوند کے حقوق ادا کرنے والیاں. کہتے ہیں اس سے پہلے قانتات لفظ میں دراصل خدا کے حقوق ادا کرنے والیاں بیان فرمایا گیا تھا، کیونکہ قانتات کا تعلق اگرچہ عام مفسرین فرما بردار خاوندوں کی بیان کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے خاوندوں کی فرما بردار، مگر حضرت امام راغب کے نزدیک قانتات کا اصل تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، اور خدا سے دعائیں کرنے والیاں اور عزت کے ساتھ دعائیں کرنے والیاں اور اس کے حضور حاضر باش اور اطاعت شعار. کہتے ہیں اگر یہ معنی لیا جائے قانتات کا جو بالکل جائز اور درست ہے تو یہ مطلب ہوگا کہ خدا کا حق پہلے ادا کرنے والیاں ہیں، پھر وہ خاوند کا حق ادا کرتی ہیں. حافظات کا مطلب ہے انسانی عورت کے جو خاوند کے اوپر خاوند کے جو عورت پر حقوق ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. اور حافظات سے پتہ چلا کہ ان کی طرز عمل للغیب، حافظات للغیب کا مطلب ہے ان کی طرز عمل اس حد تک قابل اعتماد ہے کہ خاوند کی موجودگی اور عدم موجودگی ان کی حفاظت کی صفت پر منفی اثر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے دیتی. خاوند کے دیکھتے میں بھی اسی طرح ان اقدار کی حفاظت کرتی ہیں
جن کی وہ امین بنائی گئے ہیں، اور خاوند کی عدم موجودگی میں بھی وہ اسی طرح اس کی حفاظت کرتی ہیں جیسے وہ خاوند گھر ہی میں کھڑا ہو۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں حافظات للغیب اے یحفظن انفسہن و فروجہن فی حال غیبت ازواجہن، وہی معنی ہے کہ جب خاوند نہ بھی ہو تب بھی اموال کی بھی حفاظت کرتی ہیں جو خاوند کی اموال اس کے سپرد ہیں، اور اپنی عزتوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں جو خاوند کی امانت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیوی کے فرائض میں ملوک کی خیالات کا مذہب، طرز لباس وغیرہ ہر قسم کے امور کا، اخلاقی ہوں یا مذہبی، بہت بڑا اثر رعایا پر پڑتا ہے، جیسے ذکور کا اثر اناث پر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء۔ اناث لفظ ہے، تلفظ ہے، یہ ہے نا اناث، یہ امام صاحب نے ہلکا سا سر ہلایا جو پورا یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا یہ جو قوام لفظ ہے اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ملوک کے خیالات کا مذہب، طرز لباس وغیرہ ہر قسم کے امور کا، اخلاقیوں یا مذہبی، رعایا پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ جس قسم کی طرز بود و باش بادشاہوں کی ہو، جس قسم کے اخلاق ان کے ہوں، اسی قسم کے اخلاق ان کی رعایا کے، اسی قسم کی طرز بود و باش رعایا کی ہونے لگ جاتی ہے۔ بس قوام کا اصل معنی تو حاکم اور صاحب امر ہے، تو اس پہلو سے مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ یاد رکھیں کہ جیسے وہ ہوں گے ویسے ہی وہ عورتیں بننی شروع ہو جائیں گی، اور ان کے اخلاقی قدروں میں جو سقم واقع کمزوریاں ہوں، ان کی اخلاقی قدروں کی جو کمزوریاں ہیں وہ عورتوں پر اثر انداز ہوں گی۔ یہ پہلو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مرد گھر کا کشتیبان ہوتا ہے، اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی۔ اسی لیے کہا الرجال قوامون علی النساء، اسی کی رستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی رستگاری ہے۔ عورتوں میں بت پرستی کی جڑ ہے، کیونکہ ان کی تباہی کا میلان زینت پرستی کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ایک وجہ بیان فرمائی ہے جو طبی فرق ہے مرد اور عورت میں، جس کی وجہ سے عورت کی بجائے مرد کو نگران بنایا گیا، اور وجوہات کے علاوہ جو عورت میں زینت پرستی کا رجحان ہے، فرمایا اسی میں دراصل بت پرستی کی جڑ ہے، کیونکہ زینت کے ساتھ ساتھ انسان اپنی طرف توجہ پھیرنے کی جو کوشش کرتا ہے وہی دراصل ایک بت گری بن جاتی ہے، اور تبھی دنیا کے شعراء محبوبوں کو بت کہتے ہیں، اور جتنا زیادہ وہ سج دھج کر نکلتی ہیں اس کی بنیادی وجہ دراصل اپنی پرستش کروانا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ گندی نیتوں کے ساتھ لوگوں کو کھینچ رہی ہوں۔ جو گندی نیتوں کے ساتھ سجتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں ان کا کردار ہی الگ ہوتا ہے، وہ پہچانی جاتی ہیں، مگر نیک عورتوں میں بھی اچھا بن کر باہر نکلنا اور اپنے آپ کو سجا کر پیش کرنا یہ ایک طبی تقاضا ہے جو بہت گہرا ہے۔ اسی لیے پردے کے متعلق میں ہمیشہ یہ تاکید کرتا ہوں کہ اگر تم نے کم سے کم پردے پر اصرار کرنا ہے تو پھر ہرگز لپسٹکیں لگا کے اور سنگھار پٹار کر کے باہر نہ نکلا کرو۔ پھر بالکل سادہ چہرہ جیسا بھی ہے، منہ دھلا ہوا گندا نہ ہو، مگر جس حد تک تم اس کو اپنے جسم کو سمیٹو اور سنبھالو پھر بے شک نکلو۔ مگر یہ کہاں سے ہو گیا کہ بیک وقت لپسٹکیں بھی لگاؤ اور غازے سے بھی کام لو، ہر قسم کی خوشبوئیں بھی کھینچنے والی استعمال کرو، اور پھر پردہ نہ کرو چہرے کا۔ تو اگر چہرے کا پردہ نہیں کرنا تو
یہ جو جاہلیت کے سنگھار ہیں ان سے قطع تعلقی کرو پھر کسی حد تک جواز بن جاتا ہے، مگر مغربی معاشرے میں بدقسمتی سے جو مشرق کی عورتیں ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ بے پردگی کے وقت یعنی بظاہر سر پہ چادر بھی اوڑھ لیں گی تو یہ بے پردگی ضرور کرتی ہیں کہ اپنی زینت کو نمایاں کرتی ہیں، بعض برقع بھی پہنتی ہیں تو ایسا کمر کس برقع ہوتا ہے کہ اس سے جسم کے سارے ابھار اور خم نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں، اور چھپانے والی بات کوئی نہیں ہوتی، دکھانے والی باتیں بن جاتی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ نقطہ اٹھایا ہے بہت اہم ہے کہ عورت کے سنگھار کے رجحان میں بت پرستی کا بیج ہے اور شرک پایا جاتا ہے اس سے۔ رفتہ رفتہ ایسی سوسائٹی جن میں عورتیں اپنے آپ کو سنگھار اس کے ساتھ بنا کر پیش کرتی ہیں وہ عملاً عورتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، جنس پرستی ان کا معبود بن جاتی ہے، اور عورتیں بھی وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہر مرد ان پر ہاتھ ڈالے، وہ کہتے ہیں تم خادم اور عابد کے طور پر اپنے مقام پر رہو، ہمیں پوجو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ مگر مرد پھر پوجنے پہ اکتفا نہیں کرتے، کیونکہ اصل میں تو وہ خدا ہوتی نہیں، وہ خداؤں پہ ہاتھ بھی ڈال بیٹھتے ہیں پھر۔ تو یہ سارے فساد ان بے احتیاطیوں کے نتیجے میں واقع ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو عورت میں بت پرستی کی جڑ ہے، کتنا گہرا نقطہ ہے نفسیاتی جو آپ نے اس آیت کی تفسیر کے دوران بیان فرمایا ہے۔ طبائع کا میلان زینت پرستی کی طرف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بت پرستی کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ بت پرستی کی ابتدا بھی حضرت مسلم اسلام فرماتے ہیں عورتوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب مجھے علم نہیں کہ کس تاریخی حقیقت پر آپ کی نظر تھی جو آپ نے یہ فرمایا، مگر آپ کے ذہن میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہو، ایسی بات ہوگی جو میرے علم میں نہیں ہے۔ بزدلی کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اس تعلق میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بت پرستی کا رجحان ہے، ذرا سی سختی پر اپنی جیسی مخلوق کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ جاتی ہیں، یعنی یہ بھی ایک شرک کا ایک ابتدائی رجحان ہے جو ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو زیادہ مضبوط لوگ ہوں وہ سختی کے باوجود بھی اپنے مسلک پر قائم رہتے ہیں، لیکن گر جانا بالکل اور منتیں کرنا گویا وہی خدا ہے جو ظلم کر رہا ہے، یہ رجحان مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ بالکل حقیقت ہے، اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ساتھ اس کے یہ بھی فرما دیا، اس لیے جو لوگ زن پرست ہوتے ہیں رفتہ رفتہ ان میں بھی یہ عادتیں سرایت کر جاتی ہیں۔ اب معاشرے کی خرابیوں میں یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ عورتیں جو بے پرواہ ہو کر گھر سے باہر نکلیں اور سنگھار پہ ٹار کریں صرف پرواہ اس بات کی ہو کہ ہم زیادہ خوبصورت اور صاحب کشش دکھائی دیں، اگر ان کے مرد اس بات پر قوام ہونے کا ثبوت نہ پیش کریں اور یہ نہ کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تمہیں اگر پورا پردہ نہیں کرنا تو پردے کی جو روح ہے اسے بہرحال قائم رکھنا ہوگا، اس طرح نکلو کہ تم غیر معمولی طور پر اپنے آپ کو ایک کشش کا منبع مرکز نہ بناؤ۔ یہ جو نہیں کرتے، فرماتے ہیں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم، رفتہ رفتہ ان میں بھی یہ عادتیں سرایت کر جاتی ہیں، اور یہ عادتیں اس طرح بھی سرایت کرتی ہیں کہ وہ خود اپنی بیویوں کی نمائش پر راضی ہوتے ہیں پھر۔ اور یہ جو عادت ہے یہ بہت ہی ایک خبیث عادت پر منتج ہو جاتی ہے جس کو دیوسی کہا جاتا ہے، اور بے پردگی کے تعلق میں دیوس بھی بڑے دکھائی دیں گے آپ کو۔ اور عجیب بات ہے کہ جس شعبے میں سب سے کم دیوس ہونے چاہیے وہاں سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ فوجی افسروں میں اپنی بیویوں کو مجبور کر کے نمائش کے پر آمادہ کر کے فوجی محفلوں میں لے جانے کا رجحان باقیوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔
حالانکہ فوجی کو زیادہ باغیرت ہونا چاہیے، لیکن وہ جو بت پرستی اور زن پرستی ہے، یہ ساری چیزیں خرابیاں معاشرے کی، یہ جب اثر دکھاتی ہیں تو فوجی و غیر فوجی کسی کو نہیں چھوڑتی۔ مگر جہاں تک میرا مطالعہ ہے، خدا کرے یہ اتنا درست ثابت نہ ہو جتنا مجھے دکھائی دے رہا ہے، فوجیوں میں نے فوجی گھروں میں یہ بات زیادہ دیکھی ہے بنسبت دوسرے افسروں کے، اور اونچے افسروں میں بھی فوجیوں کی طرح ہی یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو جتنا دنیاوی مرتبہ بڑھتا ہے، اتنا ہی اپنی عورت کو خود دکھاوا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بے حیائی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہم فارورڈ اور آزاد خیال شمار ہوں گے۔ بہانہ یہ ہے، اور ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ جب بیویاں اس طرح سج دھج کر نکلتی ہیں اور مختلف لوگ ان کے ساتھ مل کر خلاف باتیں کر رہے ہیں بظاہر مجلس میں ہی، تو کتنی ہی خرابیاں ان کے دلوں میں جڑ پکڑ جاتی ہیں، اور اسی حد تک ان کی وفا اپنے خاوندوں سے ہٹ کر دوسروں کی طرف ان کی توجہ کو پھیرتی ہے، خاوندوں سے ہٹ جاتی ہے تو دوسروں کی طرف توجہ ان کی لازماً پھیرتی ہے، اور یہ جو سوسائٹی ہے بالآخر لازماً بے حیائیوں کے شکار ہو جایا کرتی ہے۔ آغاز میں نہ ہو، ایک عورت اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہو، تب بھی جب اس رجحان کو آپ فروغ دیں گے تو اگلی نسل کی پھر کوئی حفاظت نہیں رہتی۔ چنانچہ ایسے بہت سے معاملات میرے سامنے ہیں جہاں آغاز میں ایسے بڑے بڑے لوگوں کی بیویوں نے بڑے بڑے لوگوں کے اصرار پر پردے اتارے، اور اکثر بیوی نے نہیں چاہا، خاوند نے چاہا ہے۔ بس یہ جو زن پرستی ہے، یہ دراصل ایک اور رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ زن کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ زن کو ایک بت بنا کر دوسروں کو بھی پیش کرتے ہیں، اور اس سے اپنے دنیاوی مطالب حاصل کرتے ہیں، یا یہ اثر ڈالتے ہیں کہ ہم تو بڑے بلند خیال، آزاد خیال لوگ ہیں، ہم پرانے زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ اور نئے زمانے میں جب اس طرح داخل ہوتے ہیں تو خود احتیاط سے قدم اٹھائیں تو آگے ان کی بچیاں بالکل مادر کی طرح آزاد ہو جاتی ہیں، اور اکثر ایسے خاندانوں کی اگلی نسل کے متعلق پھر بڑی تشویشناک اطلاعیں ملتی ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو اقتباس ہے، یہ محض ایک سرسری بحث سے تعلق رکھتا قوام کی، جیسا کہ اکثر تفسیروں میں آپ نے پڑھا ہے۔ دیکھیں کس باریکی کے ساتھ ایک نقطے سے دوسرا نقطہ نکالتے چلے جا رہے ہیں، اور جو بنیادی اہمیت ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مرد قوام ہے عورت کی اخلاقی حالتوں کا، عورت کی اس حیا کا جو قرآن کریم نے عورت کے تعلق میں خصوصیت سے بیان فرمائی ہے۔ حفاظت اس پر حفاظت کے تعلق میں بھی وہ ذمہ دار ہے، حافظات پر نگران ہے۔ یہ بات سوچنے والی بات ہے۔ کس پر نگران ہے؟ القوامون، ان عورتوں پر جو حافظات ہیں۔ تو اگر وہ حفاظت میں کمی کرتی ہیں تو نگران پوچھا جائے گا، اگر حیا کے تقاضوں میں کوئی کمزوری دکھاتی ہیں تو نگران ضرور پوچھا جائے گا، اور اس کو اپنی ذمہ داری سے الگ نہیں ہو سکتا پھر۔ اسی لیے ایک اور مطلب یہ فرماتے ہیں، اسی لیے مرد کو عورتوں نسبت قواعد زیادہ دیے گئے ہیں۔ اس وقت جو نئی روشنی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں، یہاں وہ بات آ گئی ہے جو اس سے پہلے مختلف وقتوں میں پیش بھی کرتا رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں۔ ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے، وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فوجیں بنا کر جنگوں پر بھیج کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اور کیا کوہرام مچ جاتا ہے وہاں۔ جہاں مردوں کی فوج کی اکثریت ہو وہاں عورتیں بڑے اچھے سے فرائض بھی سر انجام دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ نے یہ نہیں فرمایا مردوں کو چھوڑ دیں، عورتوں کی فوجیں بنا کے بھیج کے تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختلف۔ ایک طرف تو اسے حمل ہے اور ایک طرف جنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو ایک اشارہ کیا ہے، اور بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ وہ ضرور بزدلی دکھائیں،
ان کی روزمرہ کی زندگی کے تقاضے ایسے ہیں جن میں چند دن اذا کے بھی آتے ہیں. یسألونک عن المحیض قل هو اذی، وہ تجھ سے یہ محیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، حیض کا جو دور ہے، کہ یہ ایک تکلیف کا وقت ہے، ایک علت بیماری کا دور ہے. اس حالت میں وہ بیچاری فوج میں کہاں لڑائیاں کرتی پھریں گی؟ پس مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے قوا کی برتری کی وجہ سے اپنے زیر عنان رکھے، اپنی اطاعت میں رکھے. یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی یہ لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں. یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے. جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو. اگر اس آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، کہ ہرگز نہیں بڑھی. باقی تفصیلی اور بھی باتیں میں جو مرکزی نقطہ ہے اس تفسیر کا وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. امام راضی نے بے ما حفظ اللہ میں ماں کی دو صورتیں پیش کی ہیں، جس کے نتیجے میں ترجمے پر ایک پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، دوسرے پہلو سے بھی. وہ کہتے ہیں بے ما حفظ اللہ، بوجہ اس کے کہ اللہ نے حفاظت کی. کس چیز سے حفاظت کی، کیا حفاظت فرمائی، اس کا ذکر مضمر ہے، ظاہر نہیں فرمایا گیا. اس پہلو سے وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ یوں بنے گا، میں تفصیل چھوڑتا ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا. یہ ہو گیا ختم یا آخری منٹ؟ اچھا جی. ایک ہے وجہ، عورتیں کیوں حفاظت کریں، حافظات کیوں ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. بما حافظ اللہ، وجہ بیان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی حفاظت فرماتا ہے تو ان کا بھی اب فرض ہے کہ وہ خاوند جن کی وہ بیویاں بنی ہیں وہ ان کی بھی اسی طرح ان کی بھی حفاظت فرمائیں. یہ ایک نقطہ ہے جو انہوں نے بیان فرمایا. ایک دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، ما مصدریہ ہے، یعنی یہ عورتیں غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے. اچھا، یہ وہی نقطہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. دو باتیں کہاں سے آ گئی پھر؟ ہاں، بات یہ بنتی ہے ان کی لطیف سا نقطہ یہ ہے کہ ما مصدریہ شمار کیا جائے تو بحفظ اللہ کے معنی ہوں گے. ایک پہلے نقطے میں جو تفصیل سے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا، وہ مرکزی بات جو اس سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ جن امور میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت فرمائی ہے، یعنی اس کو محفوظ رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اس کی عصمت، اس کا مال، اس کی عزت، وہ ساری چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ قرار دیا ہے، یعنی محفوظ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، ان تمام امور میں وہ اپنے خاوند کے گھر میں حافظہ کے طور پر رہے. یعنی جو خدا نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے عورت کے معاملے میں، اس میں وہ خود بھی حفاظت کرنے والی. ایک یہ مطلب تھا پہلی کا. دوسری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصدریہ کا مطلب یہ بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بحفظ اللہ، اس لیے کہ اس کی حفاظت خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اگر حفاظت کی توفیق نہ بخشے تو اسے حفاظت کی توفیق مل ہی نہیں سکتی.
تو توجہ گویا دعا کی طرف منتقل ہو گئی کہ ایسی عورت کو جو قانتات ہے، دعائیں بھی کرتی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی حفاظت منحصر ہے اللہ کی حفاظت پر، پس وہ حافظات بنے تو خدا پر بنا رکھے اور خدا سے اپنی حفاظت کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اگر یہی معنی ہے تو بہت عمدہ معنی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اگر کچھ اور ہے تو مجھے نہیں پتہ وہ اور کیا معنی ہے۔ اس کے ساتھ آج کا درس ختم، کل انشاءاللہ دوسرے حصے پر گفتگو ہوگی۔ ابھی مارکوٹائی کی باتیں تو ابھی ہونے والی ہیں نا ساری، جہاں جا کے مارکوٹائی شروع ہوتی ہے نا ہماری اور دوسروں کی، وہ پہلو بھی آنا ہے انشاءاللہ کل۔ ٹھیک ہے؟